اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه العظيم القديم الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن مقدس اپنے پیارے نبی کے قلب اطہر پہ نازل فرما کے مومنوں مسلمانوں کے لیے شفا بنایا. جو لوگ مومن مسلمان میرے بندے اس کو پڑھیں پڑھائیں گے فرمایا ان کے لیے میں نے اس کو شفا کے ساتھ رحمت بھی بنایا. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں بے شک اپنے اس ذکر کو قرآن مقدس کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی ہم ہی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی. یہی فیصلہ ہے کتاب خدا کا مخالف نبی کا ہے دشمن خدا کا. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں والشمس وضحیٰ کے جمال کی باتیں کریں. فرشتہ عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کریں. آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا عبادت و ریاضت قولی فعلی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہیں
انگن تو لا تعداد درود و سلام ہوں آقائے نامدار سید ولد آدم رحمت مجسم رحمت کائنات امام الکل ختم الرسل امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء والی بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر انتہائی مختصر ترین الفاظ میں حمد و صلات اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معززین سامعین دوستوں بزرگوں ساتھیوں عزیزوں احتراموں کے لائق واجب الاحترام معززات مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی پررحمت لا ریب بعیب کتاب دو مقامات مقدسہ سے آیات ربانیہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آپ کے پاکیزہ کانوں نے اللہ کی توفیق سے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرما دیں اللہ رب العالمین شرح صدر فرما دے، اور میرے اور آپ کے لیے آج کا یہ آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات و سامعین محترم، بلا تمہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا سے آج کے اس مقدس مطہر مختصر وقت میں جو بیان کرنا ہے اس کا افتتاح کرتا چلا جاؤں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کا مصداق کر دے، ہمیں بھی اس دعا میں شامل کر دے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے قرآن کا سب سے بڑا مفتی، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، ان کو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام المفسرین بنے تو کیسے بنے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں، آپ نے ان کے کوئی اوصاف حمیدہ کو دیکھا ہوگا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ جس طرح آج کسی نوجوان کو کسی بچے کو کوئی دیکھتا ہے اس نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اور اپنی طاقت سے سوچ سے ہمت سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کمال ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب فقہ التفسیر، اے میرے اللہ میرے اس عبداللہ کو قرآن کا علم دے دے، تفسیر کا علم دے دے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام التفسیر کے لقب سے ملقب فرما دیا، کہ آپ کو اللہ نے قرآن کا وہ فہم، وہ ادراک، وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی سمجھ بوجھ اس معاملے میں نہیں رکھتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وفادار ہیں کہ ساری زندگی رسول رحمت کے بائیں طرف گزری۔ رسول رحمت نے فرمایا یہ میرا صحابی وہ صحابی ہے کہ اس کا جلال اتنا ہے، عملی طور پر کمال اتنا ہے کہ یہ جب نکلتا ہے تو بازاروں میں سے شیاطین بھی دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ جس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو یہ خطاب کا بیٹا حضرت عمر نبی ہوتے۔
حضرت عمر کبھی کبھی حیران ہو کر کہا کرتے تھے کہ میرا باپ مجھے کہا کرتا تھا، اے عمر اور تینوں تو عقل موت ہی کوئی نہیں، تو کریں گا کی، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن آج دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابا نے دیکھا کہ عمر کو تو بکریاں چرانے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ابا نے نوٹس کیا، فتویٰ لگا دیا، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ان کو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی 22.5 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران بنا دیا۔ بلا شرکت غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مد مقابل اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اپوزیشن جمن ہی نہیں دیتی۔ یہ تھے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ اللہ کی طرف سے مختلف مواقعوں پر دخل الجنہ، جنت کے داخلے کے ٹکٹ اللہ نے ان کی جیب میں ڈال دیے۔ چلتے مکہ کے بازار میں تھے، مدینہ کے بازار میں تھے، لیکن ان کی جیب کے اندر جنت کے ٹکٹ موجود ہوتے تھے۔ پاکستان کوئی ہوندا تو جیب چ کٹ لینا۔ حضرات محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے، عمر جی آپ کا بیٹا عبداللہ وہ بھی تو کمال کا محدث ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اگر نبی کی سنت کے ساتھ کسی کو پیار ہے تو تمام صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو محمد کی سنتوں سے پیار ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، آپ ان کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ میں اس کو ذرا سٹاپ کرتا ہوں، ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کا سنت کے ساتھ پیار ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک دن رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کئی دفعہ انہوں نے سفر کیا رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک دن رسول رحمت کے بغیر سفر کیا، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرائے۔ صحابہ نے کہا، عبداللہ جی کوئی مسکرانے والی بات تو ہوئی کوئی نہیں، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، واقعی بات تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن میں یہاں سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ گزرا تھا، میرے آقا مکی مدنی سرکار کسی بات پر مسکرائے تھے، میں نے کہا چل عبداللہ آج اگر محمد رسول اللہ یہاں سے نہیں گزرے تو چل آج ان کی مسکرانے والی سنت زندہ کر دو۔ آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، اللہ اس کا بھی آپ کا اجر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اتنا ہی سڑو خواہ ہو جائے کہ اس کے قریب سے کوئی گزرے تو ان کو بھی حرارت پہنچے کہ کوئی حضرت صاحب یہاں سے گزر کے گئے۔ پیار اور محبت، آپ محمدی ہیں، آپ قرآن والے ہیں، آپ دین والے ہیں، آپ اسلام والے ہیں، عقیدہ توحید والے ہیں، آپ کے قریب سے کوئی گزرے، اس گزرنے والے کو پتہ چلے میں کسی مسلمان کے قریب سے گزرا ہوں۔ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی عقیدت اور فریفتگی کے ساتھ آپ اس کا استقبال کریں کہ اگلا پتہ نہیں کتنا دکھی ہے، آپ کے مسکرا کر ملنے سے اس کا دکھ دور ہو جائے۔ ایک دن پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، ان کو وہیں چھوڑا، آگے جا کر وہاں جیسے وہ سامنے جھاڑیاں نظر آ رہی، ان کے اندر جا کر بیٹھے، اٹھ کے آ گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا عمر جی، عبداللہ جی کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں ہے، کوئی کام بھی آپ نے کیسے نہیں کیا، آپ وہاں ایسے جا کر بیٹھیں جیسے واش روم کرنے کے لیے، بولو براز کے لیے، واش روم کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واقعتاً مجھے کوئی واش روم کی شکایت تو نہ تھی، میں نے کچھ کیا بھی نہیں،
لیکن ایک دن میں سونے مدنی مکی مدنی سرکار کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا۔ وہ کیسے کمال کے لوگ تھے کہ جو وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی اکثر و بیشتر محمد الرسول اللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ان جگہوں سے قربان چلا جاؤں، ان مقامات کو، اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کو جی چاہتا ہے جہاں میرے محمد پاک کے قدم لگے ہیں اور جہاں میرے نبی کے صحابہ کے قدم لگے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے گزرے، بیٹھے، واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمانے لگے واقعی کام تو میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن میں ایک دن سونے مصطفیٰ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا۔ اللہ اکبر۔ حاج صاحب، ان لوگوں کی محبت ایسے ہی نہیں، میرے رب نے کہا خبردار جے کسی نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کی، میرے نبی کی آسمان نبوت کے یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اگر کسی نے ان کے بارے میں زبان تان دراز کی، میں ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین کی گہرائیوں میں جہنم کا وادی، اس کے اندر جہنم کی اندھیر نگری کے اندر پھینک دوں گا جس نے میرے محمد کے بارے میں بات کی۔ آج ٹکے ٹکے کا بندہ اٹھتا ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھونکتا ہے، کوئی کسی صحابی کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے۔ حضرات، یہ میرے نبی کے پاک صحابہ، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، میرے پاک نبی کے پاک صحابہ، میرے پاک نبی کے پاک صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہاں کام تو میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن ایک دن سونے مصطفیٰ نے یہاں واش روم کیا تھا۔ میں نے کہا عبداللہ تم یہاں سے گزر رہے ہو، تم نے واش روم تو نہیں کرنا، چل ذرا وہاں بیٹھنے کی محمد کی سنت زندہ کر دے۔ وہاں کیا تھا؟ مسکرانے کی سنت زندہ کی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ میرے محمد کے بیٹھنے کی سنت زندہ کی ہے۔ یہاں تھوڑا سا بات کو بریک کر کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ، جو صحابہ نبی کی عام عادات، مولانا نوٹ فرمائیں، جو نبی کی عام عادات مبارکہ ان کو اس قدر زندہ رکھتے تھے، وہ محمد کے قول اور فعل، نبی کی حدیث پر کس قدر مر مٹتے ہوں گے، اس کو اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہوں گے۔ جو نبی کی عام عادات کو زندہ کرتے تھے، وہ نبی کی سنتوں پر کیسے عمل کرتے ہوں گے۔ اسی لیے میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہوں اور یہ ایسے پیارے ہیں، یہ مجھ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ صحابہ اللہ پہ راضی، اللہ نبی کے ان صحابہ پہ راضی۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ میں نون لیگ کا ساتھی، میں عمران خان کا ساتھی، میں پرویز الہی شجاعت کا ساتھی، میں فلاں پارٹی کا، میں پیپلز پارٹی کا، لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، میرے محمد پاک کی جماعت کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے ایک دفعہ نہیں، قرآن کے وہ مقامات گنتے چلے جاؤ، میرے رب نے 20 مقامات پر جہاں اپنے پیارے محمد پاک کا ذکر فرمایا، وہاں میرے اللہ پاک نے پیارے محمد کے پیارے صحابیوں کی صحابیت کا بھی ذکر فرمایا، ان کی دنیا، ان کی آخرت کی کامیابی کے تذکرے فرما دیے۔ میرا اللہ بول رہا ہے نبی کے اصحاب، تو میں نے عرض کیا نا، اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اے میرے اللہ میرے اس عبداللہ کو قرآن کا تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے اس بیٹے کو اس لیے نہیں بٹھاتا کہ میرے بیٹے سے زیادہ عبداللہ قرآن کا قاری، قرآن کا عالم ہے، میں عبداللہ کو
عبداللہ بن عباس کو بٹھاتا ہوں، اپنے بیٹے کو نہیں بٹھاتا۔ اس کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ یہ قرآن کا علم میرے بیٹے سے زیادہ جاننے والا۔ آج اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کی محبت دے دے، اور اس کے بعد یا اللہ اس دعا کے اندر ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی شامل فرما دے۔ حضرات محترم، امام ابو بکر عیاش رحمہ اللہ بہت بڑے امام، آخری وقت ہے، گھر والوں نے دیکھا کہ بابی اور انج لگتا ہے جو میں گئے، نشانیاں آثار ترائیں نظر آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر والے تو پریشان ہو رہے ہیں، بابا جی اچھے ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہوں، میٹھی زبان ہو، اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، بزرگ ہے، نیک ہے، شریف ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین اور دنیا کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ ایمانداری سے بتائیں گھر والے روئیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر والے تو پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا، انہوں نے فوراً کہا اسٹاپ بھائی، رونا نہیں ہے، بات سنو میری، تم اس لیے رو رہے ہو کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے۔ پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو گھر جس سے میری رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اس گھر کے اندر میں نے اپنی زندگی میں 18,000 دفعہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ بولو کتنی دفعہ؟ میں بلاؤں تو آپ بول سکتے ہیں کتنی دفعہ؟ 18,000 دفعہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں دنیا سے چلا بھی گیا، لیکن میرے جانے کے بعد وہ برکات، قرآن کے ثمرات، وہ برکتیں، وہ ساری کی ساری یہاں رہیں گی۔ میں چلا بھی گیا، تمہیں رب کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرے گا۔ وہ لوگ کس طرح قرآن سے محبت کرتے تھے، وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے۔ آؤ ذرا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ باتیں آپ نے بہت سنی، لیکن بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، علماء بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، نمازی حضرات، بزرگ، نوجوان ساتھی، بیٹے، میری عزت مائیں بہنیں، بیٹیاں تشریف فرما ہیں۔ کبھی وہ وقت ہوتا تھا، آپ یقین کریں، میں آپ کسی لاہور میں پڑھاتا تھا، وہ بچیاں جو کبھی ہم سے پڑھا کرتی تھیں جوان ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، اللہ نے صاحب اولاد بنایا۔ وہ نقاب کے اندر، پوچھو میرے بھائی قاری عبدالغفار حاجز سے، یہ اس وقت میرے پاس وہاں پڑھاتے تھے، کہ وہ نقاب کے اندر اس بچے کو ہمیں دکھا کر یہ کہا کرتی تھیں، قاری صاحب دعا کریں کہ میرے اس بیٹے کو اللہ قرآن کا حافظ بنا دے، اس کو بھی آپ کے پاس داخل کروانے۔ اور ایمانداری کی بات ہے، ان میں سے کتنے بچے قرآن کے حافظ بنے؟ آج ارادہ کرو، آج تہیہ کرو، آپ کا بچہ MBA کر لے، آپ کا بچہ ماسٹر کر لے، آپ کا بچہ BBA کر لے، آپ کا بچہ MBBS ڈاکٹر بن جائے، لیکن میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب وہ آکسفورڈ سے ڈگری لے کر آئے تو ایک ہاتھ میں یہ قرآن موجود ہو، دوسرے ہاتھ میں آکسفورڈ کی ڈگری موجود ہو، میں اس کو سلوٹ کروں گا، میں اس کو شاباش دوں گا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں رب کے قرآن کی ڈگری ہے۔ جب یہ محشر کے میدان میں جائے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ ماں نہ باپ، نہ بیوی نہ بچے، نہ استاد نہ شاگرد، نہ اپنے نہ بیگانے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہاں دو لوگ اٹھیں گے، دو مجسمے نمودار ہوں گے، جو اللہ کے حضور جھگڑا کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے
قرآن بولے گا یا اللہ یہ دن میں رات میں مجھ سے محبت کرنے والا مجھے پڑھا کرتا تھا، میں قرآن سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ بھائی منیر صاحب، آپ کی بخشش کے تو انتظام میرے رب نے کر دیے کہ آپ کے بچے قرآن کے حافظ، جن کے بچوں نے قرآن پڑھا آج ان کو یہ تسلی اور تشفی ہو جانی چاہیے کہ وہ رب کے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ رب کا قرآن بول رہا ہے، پیارے محمد کا فرمان بول رہا ہے۔ حضرات محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو جب قرآن سناتے، صحابہ اس کو چمڑے پہ، جھلیوں پہ، مٹی پہ، پتوں پہ لکھا کرتے تھے، اور ان جامع القرآن 40 کاتبان وحی جو رب کے قرآن کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اللہ نے ان سب کو 1.25 لاکھ میں سے ممتاز کر دیا۔ اور جن نے قرآن سے محبت کی، مجھے ایک بھائی نے کہا، بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا عظیم حاصل پوری، تو میری پہلی کتاب جب آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں، میرے نبی کے علماء صحابہ ایک کتاب آئی ہے کہ صحابہ میں سے جو بڑے بڑے علماء ہیں، آپ میرے نبی کے قراء صحابہ جو صحابہ میں سے بڑے بڑے قاری ہیں ان کے بارے میں لکھیں۔ اللہ نے اس کمزور سے بندے کو توفیق دی، میں نے نبی کے صحابہ میں سے 20 بڑے بڑے قراء صحابہ کے بارے میں لکھ دیا۔ اللہ جب توفیق دے گا، چھپ گئی تو آپ کی خدمت میں آ گئی تو آپ حیران ہوں گے کہ نبی کے صحابہ کتنا قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ میرے رب نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ آج ہم تو ویسے بھی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں نا، کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اچھا گڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن رب اور رب کا نبی کہ جو ساری کائنات کو سچائیاں تقسیم کرنے والے، سچ بولنے والے، نبی کے صحابہ قرآن سے، آپ حیران ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، کاروبار کا، بزنس کا، ملازمت کا، خیریت بیماری کا پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام جب ملتے تھے نا آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا نا تو سورۃ العصر کی تفسیر مختصراً جب کبھی بیان ہوگی تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صحابہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر سورۃ العصر کے بعد پورا قرآن بھی نازل نہ ہوتا، امت کی ہدایت کے لیے اکیلی سورۃ العصر ہی کافی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سناتے، مناقشہ کرتے، مذاکرہ کرتے، سنتے اور سناتے۔ ان کی عادت، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ امام مالک کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے صحابہ کی بات آ گئی تو چلو ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں۔ ایک رات کا ٹائم ہے، رسول رحمت بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کسی نکر سے کسی صحابی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ رسول اللہ کو اتنا مزہ آیا کہ آپ نے اپنی عبادت چھوڑی، نفل چھوڑے، تلاوت چھوڑی۔ رسول رحمت اس آواز کو اندھیرے میں محسوس کرتے کرتے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اندھیرا، یہ آج کی لائٹیں تو نہیں تھی نا، اس ایک مسجد میں 20 لائٹیں اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے لگائیں۔ یہ بھی بڑا عمل ہے۔ بعض بندے پتہ نہیں انہوں نے مسئلہ ہی کوئی عجیب ہی ہوتا ہے، اور انیاں لائٹاں چلاتی ہیں، دنے والا انیاں لائٹاں چلان دے کی ضرورت؟ بھائی تانوں بل آتا ہے، جنہ سائیاں بل دینے نے وہ جانا، انہوں دا کم جانے۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ ما انا علیہ و صحابی، میرے نبی نے فرمایا میرے طریقے پہ چلو، میرے سونے صحابہ کے طریقے پہ چلو۔ رسول اللہ تشریف لائے بیت اللہ کے اندر، قندیلیں روشن تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے روشنی کی ہے؟ میرے مصطفیٰ خوش ہوئے، یہ کس نے یہ روشنی کی ہے؟
صحابی کہنے لگے ہیں تمیم داری نے یہ کوشش کی ہے، یہ کاوش حسین خوبصورت عمل تمیم داری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس نے اتنا پیارا پاکیزہ خوبصورت عمل کیا ہے، اگر میں محمد کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے میں محمد اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا، انہیں کم ہی بڑا چنگا کیتا ہے۔ حضرات صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، خیر القرون کا عمل ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پیچھے پہنچے، اس پڑھنے والے کو بھی ذرا مزہ آیا۔ خوبصورت قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اسپیکر تو انہوں بھی انجی تنگ کردہ ہونا ہے، ہاں جی میں نے لگتا ہے کوئی چکر انجدہ ہے، یاد ہے قاری صدیق صاحب نے انہوں سمجھا دیتا ہے بے تو سارے جو میں تنگ ہی کرنا ہے۔ جب کسی مومن مسلمان بندے اور نیک بندی کے سامنے رب کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ایمان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو، سنتے ہو، نماز میں نیکی کے ماحول میں آتے ہو، تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اور جب تم بازار کی آلودگیوں کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مست ہو جاتے ہو تو اس وقت ایمان کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بازار میں کتنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا وہ حضرت صاحب تسی کہندے ہو رعایت کر دیو، قسم خدا دی میں تو آپ راتی اینے دیا چیز خرید کے لیں دی، چٹا ننگا جھوٹ۔ حضرات محترم رسول رحمت نے تلاوت سننا شروع کر دی، مزہ آیا۔ اچھا تھوڑی دیر گزری نا، کسی نکر میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نکر مل کے وہ بھی آہستہ 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 پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آواز تھوڑی سی بڑی، ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کسی نکر میں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، وہ بھی آئے، ان کے پیچھے آ کر قرآن سننا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میرے محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے خوبصورت پاکیزہ نرم و نازک و ملائم ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کو بلند کیا اور کہا یا اللہ یہ میرا صحابی اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، آج میں عبداللہ ابن مسعود کو خوبصورت قرآن پڑھنے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ ہم یہ خوشخبری نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ جب تیری میری رات تہجد کی ہوگی تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، میرا رب تمہیں اور مجھے بھی اس کے اندر شامل کرے گا۔ حضرات محترم میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وقت کم ہو رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے گئے۔ لوگ کہندے نے وہ ابھی امامہ نہیں مانتے، اور میں امامان کرامی کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہ کی بہت ساری باتیں پڑھنے سے اچھا اور بہتر یہ لگتا ہے کہ میں بڑوں کے اچھے اچھے واقعات پڑھ لوں۔ یہ کس کی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ کی۔ حنفیوں تم سے بھی درخواست کرتا ہوں، ذرا تم بھی اپنی وسعت قلبی کا ثبوت دو، تم بھی محدثین کا ذکر کرو۔ میں امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی بات آج مدرسہ شفیع القرآن مسجد اقصی کے اندر کر کے جا رہا۔
امام مالک ملنے کے لیے گئے. امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، پتر امام صاحب تہجد پڑھتے ہیں تو آپ نے ان کے لیے گرم پانی رکھنا ہے. رات ہوئی، مسائل پہ بات چلتی رہی، تھوڑی دیر گزری، امام مالک اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلے گئے. امام احمد بن حنبل اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے. صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، امام مالک نے آ کر نماز پڑھائی. بیٹیوں نے دیکھا پانی وہی پڑا ہوا ہے، اور مزے کی بات ہے انہوں نے تہجد پڑھی ہی نہیں ہے. پھر اس کے اوپر اور مزے کی بات ہے کہ امام صاحب نے وضو بھی نہیں کیا، ویسے ہی اٹھ کے صبح کی نماز کے لیے چلے گئے. بیٹیوں نے نوٹس کیا، ابا سے کہا، امام مالک امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں، استاد جی آپ نے تو کبھی تہجد چھوڑی نہیں آج تک. اور دوسری یہ بات ہے جو کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو بھی نہیں کیا، پانی ویسے کا ویسے پڑا ہوا. انہوں نے فرمایا، مالک اور یار تو پوچھ لیا تو ہن دسنا ہی پینا ہے. اصل میں جب تو اپنے کمرے میں چلا گیا، سوچو ذرا، ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، سوچو، غور کرو، تفکر و تدبر کرو ذرا. کہتے ہیں جب تو اپنے کمرے میں چلا گیا، میں سونے کے لیے اپنی چارپائی پہ چلا گیا، مجھے اللہ کے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا. غور کرتے 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 مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تہجد کا وقت بھی گزر گیا. تب پتہ چلا جب صبح کی تم نے اذان کہی تو میں نماز کے لیے آ گیا. رہا مسئلہ کہ میں نے وضو نہیں کیا. اور مالک یار میرا تو رات والا وضو ہی قائم ہے، میرا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، میں نے اس لیے وضو نہیں کیا. میں پوری رات غور کرتا رہا اس ایک آیت کے اوپر، اور اس ایک آیت کے اندر سے میں نے 70 یا 80 مسئلے نکالے ہیں. ساری رات اسی آیت کے اوپر ہی غور کرتا رہا. یہ قرآن کی آیت ہے، پھر کیوں نہ ان کے لیے بولیں. مولانا میں ایسے لوگوں کے لیے، اپنے ان بزرگوں کے لیے اپنا ایک عربی کا جملہ بولا کرتا ہوں، اولئک آبائی فجئتنی بمثلہم. یہ میرے آبا ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، لاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی مثال ہے تو ذرا لا کے پیش کرو. یہ میرے بڑے، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ صحابی نہیں تھے، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا تھا. یہ قرآن والے تھے، دین والے تھے، اسلام والے تھے، جن کی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا رب کا قرآن بن گیا. یہ تو وہ لوگ تھے نا. یہ ذرا قریب چلو، یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے استاد محترم حضرت امام القراء قاری محمد ادریس العاصم رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھا. یہ آنکھیں گواہ ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، منبر رسول کے اندر پر کھڑا ہوں. جمعہ کا پاکیزہ وقت ہے. پوچھو میرے اس بھائی عبدالغفار عاجز سے، پوچھو جا کر قاری مولانا یوسف پسروری صاحب کے استاد محترم اور ان کے مدرسے کے اندر جو استاد ہیں، سفید داڑھی تھوڑی دیر بعد پہنچنے والے ہیں، قاری آصف اقبال کو پوچھو. یہ میرے عزیز بیٹے قاری صدیق الحسن سے پوچھو کہ ان کے مدرسوں کا کتنی دفعہ وہ امتحان لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا، میں بلکہ کہا کرتا ہوں یہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑا ہوا ایک شخص تھا، کہ جس طرح ہم سیرت کی کتابوں میں صحابہ کو رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے جاگتے ہوئے قرآن کے لیے بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم نے ان گناہگار آنکھوں کو، اس قاری ادریس عاصم صاحب کو رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کو رات کو 1 2 3 بجے جاگتے ہوئے ہم نے 20 دفعہ بارہا دیکھا. ایک ساتھی آیا، کہنے لگا استاد جی میرے والد صاحب بیمار ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ سدیس پاکستان قاری عبدالودود عاصم، بیٹا ان کا بتاتا ہے کہ ابو جی کی اپنی طبیعت خراب ہے.
کہتے ہیں میں پچھلی رات آیا، میں نے آہستہ سے چیک کرنا چاہا کہ ابو جی سو گئے یا جاگ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، وہ کھڑے بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عبدالودود کے والدہ یا والد کو صحت عطا فرما دے، اولئک آبائی فجئتنی بمثلہم، یہ میرے آبا ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ اسلام والے ہیں، جنہوں نے اپنی دنیا نہیں بنائی، آخرت کے لیے مسلمانوں کی اولادوں کے لیے کیا کچھ کر کے چلے گئے۔ آج ان کی زندگیوں کے بعد ان کے لیے کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کے لیے مضامین کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت بڑے قاری احمد میاں تھانوی رحمت اللہ علیہ حافظہ اللہ، دیوبند مسلک کے بہت بڑے قاری، بھائی منیر صاحب میں عینی شاہد ہوں کہ وہاں الحمرہ حال میں کانفرنس اور یہ تعزیتی سیمینار، ان کے شاگردوں میں مجھے اللہ نے موقع دیا، ساتھیوں نے کہا تم نے وہاں بیان کرنا ہے۔ تھانوی صاحب نے کہا کہ میں اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ دیوبند مسلک کے ہیں، قاری ادریس صاحب اہل حدیث مسلک کے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے میں جو کچھ ہوں میں قاری ادریس صاحب کی وجہ سے ہوں۔ حضرات محترم آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اقصی مسجد کے ممبر کے اوپر ان کا تذکرہ خیر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کے تقوی کی نشانی ہے، یہ ان کا تقوی ہمیں بولنے پہ اور آپ کو سننے پہ مجبور کر رہا ہے۔ آپ بھی اجر عظیم کے حقدار ہو رہے ہیں، میں بھی اجر عظیم کا حقدار ہو رہا ہوں۔ ہمارے ان بچوں کو، ان حفاظ کرام کو پتہ چلے یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کی زندگیاں کیسے گزری، ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ آؤ آج ایک وہ واقعہ کہ جنہوں نے قرآن نہیں کھولا، ذرا ان کی بات بھی ہو جائے۔ سعودیہ کے اندر چند سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بڑا وائرل ہوا۔ تقریباً 15 سے 20 سال میکسیمم اس دورانیے کا واقعہ ہے کہ ایک عرب عالم دین کی ان کے دوستوں نے دعوت کی۔ آپ بھی ماشاءاللہ دعوتیں کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ چلو یار ہم ان کی خدمت کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس ڈگر پہ چلا دے گا، اور کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی آپ کی ان کے ساتھ۔ ان کی دعوت کی، وہ امام صاحب تشریف لائے، کھانا کھایا، رخصت ہو گئے۔ جب گھر والے اندر آئے برتن سمیٹنے کے لیے، وہ ذرا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ریال پڑے ہوئے تھے، پیسے کافی پڑے ہوئے تھے، اب وہ پیسے نہیں ہیں یہاں، پریشان ہو گئے۔ لیکن وہ جو استاد محترم تشریف لائے تھے، جن کی دعوت پکائی تھی، اب ان کے اوپر شک بھی نہیں ہے۔ اب ان کو پوچھیں تو کیسے پوچھیں؟ بعض لوگ بڑے مروت والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں بڑی نرمی ہوتی ہے، ان کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے 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 ہوں استاد جی نو پوچھئے کنج، ہاں جی ایتے اسی سانوں کو سوال پوچھے نا، آپ یقین کریں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی مفتی صاحب مسئلہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، فتویٰ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تو پھر بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، سائلنٹ پلیز، اپنے آپ کو سائلنٹ کر لیتا ہوں۔ ہاں جی مفتی صاحب دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ دے رہے ہیں جواب، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سوچتے سوچتے نا 6 مہینے لگا دیے، اور ان کہا چلو جی پلان کرتے ہیں، استاد محترم کو بلاتے ہیں دوبارہ، ان کی دعوت پکاتے ہیں، یہاں پھر ان سے عرض کریں کہ استاد جی یہ معاملہ ہے اور معمہ بنا ہوا ہے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد وہ آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، اب ان کے پاس ہوئے، ان کے گوڈے گوڈے نپ کے نا ذرا
उस्ताद जी तुहाडे कोलों एक गल पुछनी है। जी पूछो भाई, क्या परेशानी है, पूछो। कहने लगे जब आप कुछ अर्सा पहले आए थे, आपकी हमने दावत पकाई थी, आपने खाना खाया था, खाना खा के आप चले गए, यहाँ कुछ रियाल पड़े हुए थे, पैसे काफ़ी सारे पड़े हुए थे, वो बाद में मिले नहीं हैं। आपके ऊपर तो हमें शक ही नहीं है। शक नहीं थे 6 महीने नहीं ना पूछा, तो वो मसला हल नहीं हो रहा, तो बताएं ये मामला क्या है। जब उन्होंने ये बात की तो इमाम साहब ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दी। ज़ारो रो 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 के इमाम साहब का बुरा हाल। वो पंजाबी कहते पिछली नालों अगली बद गई। वो घर वाले परेशान हुए, किस मुसीबत च पै गए। उन्होंने कहा इमाम साहब तुहाडी मेहरबानी, जान दे गुस्से नूं गोडे गोडे घुट्टे, मिन्नत समाजत की, अल्लाह का वास्ता आप तो अलकान हो गए रो रो के, प्लीज़ आप रोए नहीं, छोड़ें पैसों को। उन्होंने कहा वो 6 महीने पहले जो तुमने दावत की थी, 6 महीने पहले मैंने ही वो रियाल उठाए थे। वो रियाल उठा के वो जो तुमने ऊपर कुरान रखा हुआ ना संभाल के, गुलाफ के अंदर लपेट के, मैंने उसके अंदर रख दिए थे, सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा आके उठा के ना ले जाए, कोई बच्चा इनको फाड़ ना दे, नुकसान ना हो जाए। और मैंने सोचा सुबह उठोगे, कुरान खोलोगे, रियाल भी हासिल कर लोगे और रोंदे जम्मन नूं, और तुसां तां 6 महीने हो गया कुरान खोले ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, डांग नहीं खिंचनी जाके। अगर आपके घर में कुरान खुल रहा है, आपके घर में जो कुरान पड़ा है उसके ऊपर मिट्टी नहीं पड़ी हुई, गर्द आलूद नहीं है, अगर आपने वो कुरान खुलते हुए देखा है, कुरान की आवाज़ सुनी है, आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने, अम्मा जान अगर घर में मौजूद हैं, जिनकी माएँ हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमा दे। अगर कुरान खुलता है तो शुक्र करो, अगर नहीं खुलता तो फिर थोड़ा सा फ़िक्र कर लो। ये फ़िक्र की जा है, ये फ़िक्र की करने की जगह है। आज फ़िक्र कर लोगे तो इंशाअल्लाह शुक्र वाला माहौल भी पैदा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में कुरान वाला बना दे। वो हमारे बड़े वो कुरान पढ़ते थे, आज हम कुरान नहीं पढ़ते। ज़रा एहतसाब कर लें, ज़रा सोच लें, ज़रा समझ लें कि हमने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं अगर कहूँ हाथ खड़ा करो कि पूरे महीने में आपने कितना पढ़ा है, नामुनासिब रवैया है। इमाम मालिक से इमाम मालिक ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा था, ओए अहमद बिन हम्बल, वो तेरी बेटियां कहीं कुरान की हाफिज तो नहीं है? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे सालन बड़ा मज़ेदार सी, इसलिए पता चला कि सालन बहुत अच्छा बना हुआ था। उन्होंने कहा मेरी बेटियां कुरान की हाफिज हैं, वो जब हंडिया चूल्हे पे रखती हैं, 2 पारे पढ़ती हैं, हंडिया तैयार हो जाती है। जब कुरान पढ़ते हुए हंडिया पकेगी तो वो फिर मज़ेदार ही होगी। जब हंडिया चूल्हे पे होगी, ध्यान ड्रामे पे होगा, फिर दूध भी उबल के गिरेगा, फिर हंडिया नीचे भी लगेगी, फिर कुकर बंद भी करना पड़ेगा, फिर बड़े मामलात बड़े स्यापे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में कुरान वाला बना दे। कुरान से मोहब्बत अकीदत इसके अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल करीम।